شکر ادا کیا، اللہ نے آدم کی پریشانی کو ختم کر دیا، دن نکل آیا، نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ فرمایا تم بستر سے اٹھو، میں نے تو تمہارے گھروں میں پانی کی نہریں لگا دی ہیں، آدم کو تو پانی ملا کوئی نہیں۔ او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرو، میرے محبوب کا 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے، مکے میں پانی کوئی نہیں، مدینے میں پانی کوئی نہیں، راستوں میں پانی کوئی نہیں، لیکن میرے محبوب نے نماز کبھی چھوڑی کوئی نہیں۔ تمہارے گھروں میں نہریں لگا دی پانی کی، تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے میں نے دریا چلا دیے، میں نے سمندر چلا دیے، میں نے تمہارے لیے چشمے پیدا کر دیے، میں نے تمہارے لیے کبھی بارش برسا دی، میں نے ہر جگہ تمہارے لیے پانی کا سامان کر دیا، لیکن او میرا ناشکرا بندہ تو کیسا ہے؟ میرے محبوب کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، آدم کی اولاد ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن تیری فجر کی نماز سوتے سوتے گزر گئی۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دن فجر کی نماز قضا ہوئی، کتنی دفعہ؟ 23 سال نبوت کا زمانہ، اور ہمارا ایمان ہے میرا محبوب بخشا بخشایا گناہ کوئی نہیں، گناہ عفا اللہ عنکا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو کر نہ کر گناہ، میں پہلے یہ اعلان کر دیتا ہوں میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، لیکن ہونے نہیں دوں گا، تجھے گناہ کرنے نہیں دوں گا، گناہ کو بھی تیرے نزدیک نہیں جانے دوں گا۔ بخشی بخشائی ذات ہے۔ فجر کی نمازیں کتنی قضا ہوئیں؟ کتنی؟ زور نال بولو۔ تو میں گناہوں سے بھرے ہوئے تیری میری فجر کی نمازیں کتنی چلی گئیں، کبھی سوچا کوئی نہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ پھر جنت کا بھی تو ٹھیکیدار، جنت بھی تیری، تو جنت کا۔ ایک دفعہ محبوب دو جہاں کی فوج واپس آئی، رات تھکاوٹ آ گئی، جنگل میں سو گئے، سوتے سوتے سیدنا بلال حبشی سب کے دو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب نے حضرت بلال سے فرمایا بلال چوکیداری کرو۔ یا رسول اللہ چوکیداری کروں گا، کام کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی دشمن نزدیک نہیں آئے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا نماز فجر کی تو نے اذان کہنی ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں سو رہے ہیں، اور اذان کے ساتھ ساتھ تو نے ہم سب کو جگا دینا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈیوٹی منظور ہے، اللہ والا سو جائے، اللہ والے پہ چوکیداری کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا عبادت کرنے والے کو دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد ایک سو جائے دوسرا باری میں جاگتا رہے، اللہ پاک جاگنے والے کو بھی سونے والے کو بھی برابر ثواب دیتا ہے، اللہ ثواب میں کمی نہیں کرتا، اس لیے کہ دونوں کی نیتیں صحیح ہوتی۔ بلال جاگتے رہے، خبردار خبردار، چاروں طرف پیرائے چکر لگا رہے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں، کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، قربان جاؤں نماز فجر کا وقت آیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جس طرح ماں لوری دیتی ہے اسی طرح ٹھنڈی ہوا آئی، اور ٹھنڈی ہوا نے مجھے اپنی گود میں لے کے لوری دی، میں بھی سو گیا۔ آقا سوئے رہے، ساری جماعت سوئی رہی، مشرق سے سورج نکل آیا، سورج کی روشنی جو پڑی آمنہ کے لال کے چہرے پر، میرے محبوب کی آنکھیں کھلی، میرے محبوب نے دیکھا سورج نکل آیا، ساتھیوں کو اٹھایا اٹھو، اوے بلال کو بلاؤ، بلال کو حاضر کرو، کہاں ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے جگایا گیا، میں نے جب سورج کو دیکھا، صورتحال دیکھی، میں کانپ رہا ہوں، آج میری خیر کوئی نہیں، میری وجہ سے نماز رہ گئی، یہاں سے تو معافی مل جائے گی، اس لیے کہ رحمت للعالمین ذات ہے، لیکن رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو جائے، او میرا بلال تیری وجہ سے میرے محبوب کی نماز رہ گئی۔ وہاں کیا ہوگا؟ آقا تو راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ماں اتنی بچے پہ راضی نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کی ذات ہم پہ راضی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کے گھر کی خدمت کی،
اللہ کے نبی نے کبھی مجھے جھڑکا کوئی نہیں، کبھی مجھے نوکر نہیں سمجھا، یوں سمجھا جس طرح میں بیٹا، اللہ کے نبی میرے ابا اور میرے باپ شفیق باپ ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ڈر اس ذات کا تھا کہیں وہ یوں نہ کہہ دے تیری وجہ سے میرے محبوب کی نماز رہ گئی۔ میں ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا، اللہ کے نبی مجھے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں بلال ہم نے تو تجھے کہا تھا تو نے جاگنا ہے، ہمیں نماز کے لیے اٹھانا ہے، تو جاگا کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول ساری رات جاگا ہوں لیکن نماز فجر کا وقت آیا کسی ذات نے آ کر مجھے لوریاں دے کے سلا دیا۔ اتنے میں اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں جبریل کھڑا ہے، جبریل اللہ کے محبوب میں حاضر، او تو کیویں آیا ہے کہ اللہ دا آرڈر آیا ہے؟ جبریل کہندے نے آمنہ کے لال بلال کو معاف کر دو، آسمان والے رب نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دو، ناراض نہ ہو وہ۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں جبریل بلال کو سلایا کیوں گیا؟ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے خود سلایا۔ اللہ نے کیوں سلایا؟ میرے محبوب اللہ بتانا چاہتے ہیں قیامت تک کسی آپ کی امتی کی کبھی مجبوری سے فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کس طرح ادا کرے؟ ہماری ہر کام میں حکمت ہے، سلایا اس لیے جو مسئلہ بتا دو عادت نہ بناؤ۔ او میرے دوستو ہانگ کانگ والوں میری بات یاد رکھنا، اللہ فرماتے جنت لینی ہے نماز فجر کو ادا کرو، اور میرے محبوب نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے اللہ سے دنیا لینی ہے نماز ظہر کو ادا کر لو۔ دنیا لینا منع نہیں، اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھو دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مینوں دنیا دے لیکن دنیا مینوں اچھی دے۔ اچھی ہون دا مطلب کی ہے اللہ مینوں دنیا ایسی دے میں کسی کے سامنے یوں نہ کروں، اللہ مجھے دنیا ایسی دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دے اللہ مینوں کسے میدان میں ذلت نہ دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا ایسی دے کہ دنیا کی ہر ضرورت کی چیز مجھے مل جائے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اور قربان جاؤں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، فرمایا او لوگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر گھر والا اپنے گھر وچ کلہاڑی رکھے، ہر گھر والا اپنے گھر وچ چھری